اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی تلخ حقیقت، ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ جو کہ تلخ حقیقتوں کا شکار ہو گیا ہے، اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ ہر اس بندے کی ہے جو اس طرح میری طرح سمجھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں بھی انہی غلطیوں کا شکار ہوا ہوں گا، یا شاید معاشرے کا کچھ رنگ میرے پہ بھی چڑھا ہوگا، لیکن میں نے اتنا ضرور سوچا ہے کہ جس کو ہم نے ایک بڑے حسین رشتے کو، ایک بڑی پیاری حقیقت کو ہم نے تلخ بنا کے رکھ دی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ حقیقت کون سی ہے کہ ایک بیٹی ہے اور وہ شادی ہو کے اس کی دوسرے گھر جا رہی ہے۔ اب اس میں حقیقتیں ہمارے سامنے کون سی آتی ہیں؟ شادی سے پہلے سارے شیر و شکر ہوئے ہوتے ہیں آپس میں، لڑکے والے لڑکی والوں پر نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں پر نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی، ایک دوسرے کے بالکل یاور بنے پھرتے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد یہی آپس میں باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف رشتہ لینے کے لیے ہم اتنے میٹھے بنتے ہیں؟ کیا رشتہ لینے کے لیے کہ جی لڑکے والے بڑے پیسے والے ہیں، جی یہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے؟ اس طرح کی سوچ یہی چیزیں خرابیاں لاتی ہے۔ اب جو میرا اصل موضوع ہے وہ تو میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لڑکے والے ہیں یہ کس قسم کے رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں یعنی کہ جو لڑکیوں والے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے لڑکوں کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ کس قسم کا گھرانہ جو ہے وہ ہمیں ملے۔ میرے مشاہدے میں جو آئے ہیں بہت سارے کب سے جو گھرانے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری بیٹیوں کے لیے، ماشاءاللہ وہ عزت دار گھرانے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے بیٹوں کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ۔ میں نے کہا جی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ جی، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ڈیمانڈ۔ میں نے کہا کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں نے کہا جی جو میرے پاس لڑکوں کے رشتے ہیں، میرا کوئی یہ پروفیشن نہیں ہے، آئی ایم اے ٹیچر، لیکن کسی اچھے بندے کے متھے کوئی اچھا بندہ لگا دینا یہ ایک نیکی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا حلقہ احباب کافی ہے تو اس میں پھر کافی ہمارے دوست احباب آتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میرے جو پتے میں لڑکے ہیں، جو گھرانے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مثلا کوئی لڑکا ہے جی وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اچھے کردار اخلاق کا مالک ہے۔ تو لڑکی والے بادل ہو گئے، نہیں ہم نے تو کہا کوئی آفیسر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی آفیسر ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، زانی ہو، بدکار ہو، وہ آپ کو چلے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اچھا پھر ڈیمانڈز آتی ہے جی ہمارا لڑکے کا مکان ہونا چاہیے۔ اور یار ان سے پوچھو کہ یار آپ کے لڑکے، آپ نے لڑکی جو ہے وہ مکان کو دینی ہے، یہ مکان تو گر بھی سکتا ہے، مکان تو بعد میں اگر بک جائے تو کیا آپ نے یہ نہیں سن رکھا کہ جو رزق ہے وہ عورت کے مقدس سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدس سے ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لڑکے کے پاس وہ پہلے ٹھیک ٹھاک مکان ہو، اچھی جاب ہو، اچھا روزگار ہو اس کا، اور شادی ہونے کے ساتھ ہی لڑکی جب اس کے گھر میں آئے تو اس کی وہ تباہی بربادی ہو جائے، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ پھر کیا ہم لڑکی کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم لڑکی منحوس ہے؟ نہیں، اس طرح غلط ہے، یہ امتحان ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس نے آپ کے نکاح میں وہ چیز جو ہے وہ لڑکی دے دی ہے۔ اب لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ لڑکا کس عمر کا ہوگا؟ اگر ایسا بندہ کہ جس کی 50 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہو سکی تو وہ بھی لڑکا ہی کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مزاحیہ سی بات بن گئی، وہ لڑکا ہی کہلاتا ہے۔ بے شک اس کے 2 بچے ہوں، 3 بچے ہوں، اس نے طلاق دی ہوئی ہو پہلی کو، یا اس نے بیوہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہو، لیکن جس وقت وہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ مجھے 18-19 سال کی لڑکی جو ہے وہ کنواری لڑکی وہ شادی کے لیے ملے۔ اسے پوچھے بندہ کہ بھائی تیرے 2 بچے ہیں، پہلے ان کو کیسے مینج کرو گے؟
کوئی بیوہ ہے تو اس کو اپنا لو، کوئی مطلقہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے تو اس کو اپنا لو. ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا ہے. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. لڑکی بیاہ کے اپنے گھر سے، بھرے پورے گھر سے آ رہی ہے، آگے بھی بھرا ہوا گھر ہے. جتنا سامان ادھر پڑا ہے وہ اتنا سامان پہلے بھی پڑا ہے، اور ساتھ وہ اسے باپ اور بھائی جو ہیں وہ آئندہ زندگی میں اس کو مالی مشکلات نہ ہوں، اسے تنگی نہ ہو، جائز کے نام پر اس کو کافی کچھ دے بیچتے ہیں. نہایت ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ دینی چاہیے، لیکن ایک ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہر قسم کے الیکٹرک اپلائنسز ہونے چاہیے، لکڑی کا سارا سامان ہونا چاہیے، سارے بستر ہونے چاہیے. اور کچھ لڑکے والے تو یہ چیز اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ آئے گی تو اتنے سارا لے کے آئے گی، ہم نے گھر میں فریج یا ٹی وی لے کے کیا کرنا ہے، بیڈ لے کے کیا کرنا ہے، جب شادی ہوگی تو بھائی وہ ساری چیزیں لے آئے گی نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو لا رہے ہیں، آپ بیوی کو لا رہے ہیں یا کوئی تاجر بن کے کوئی تجارت کر رہے ہیں. سب سے پہلی تو خرابی ادھر ہی ہوگی جناب، ڈیمانڈ سی ایک دوسرے کی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جی آپ وری نہیں دکھائے جی، اب یہ ہو گیا جی، اب اس میں جناب کپڑے اس طرح کے تھے جی، انہوں نے اتنے دیے جی، اتنے لیے. اور خدا کا خوف کرو بھائی، وہ اپنی بیٹی تمہیں دے رہے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے تم باتیں بنا رہے ہو. اگر اتنے ہی ہو تو ان کو سب سے پہلے کہو کہ بھائی اپنا جہیز اپنے پاس رکھے، میں بیوی بنا کے لا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے مقدر سے جہاں پر ہر چیز بن جائے گی. میں نے ایسے کئی گھرانے دیکھے ہیں جہاں پر چیزیں بنتے ہوئے دیکھی ہیں، اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں بنی بنائی چیزیں تباہ ہوتے بھی دیکھی ہیں. اب لڑکے والے جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، پہلے لڑکی لے آتے ہیں، 2-4 دن بعد کہتے ہیں کہ اٹھنا ہے، کام کیوں نہیں کرتی بھائی، تمہیں تو کام کرنا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ جی میں تو نئی نویلی دلہن بن کے آئی ہوں. حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ جی یہ میرا گھر ہے، میں اب اپنے گھر میں آئی ہوں، میں نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، وہ نئی نویلی دلہن نہ بن کے رہے. اور جو وہاں پر پہلے گھر والے موجود ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، ایک ماحول کو چینج کر کے آ رہی ہے. 20-21 سال وہ اس کی عادات مختلف ہیں، اس کی نیچر مختلف ہے، اس کا پکانا کرنا، کھانا، اٹھنا بیٹھنا بھی مختلف ہے. وہ آہستہ آہستہ عادی ہوگی. اس کو ایک دم یہ نہ کہیں کہ بھائی اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، اب تمہارے چال چلن، اب تمہاری عادات تبدیل ہونی چاہیے، اب تمہیں اس گھر کا جو ہے وہ عادات وہ اپنانی ہے. تو وہ ایک دم سے کس طرح ہوگی، اور ہماری ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. ہم جی حاکم بن کے اس لڑکی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور لڑکی ٹوٹلی طور پر فیڈ اپ ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یا تو جلد یا بدیر طلاق کی صورت میں نکلتا ہے، یا پھر وہ قربانی دینے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر ساری زندگی سکتی رہتی ہے، میں تو بڑی قربانی دے رہی ہوں، میں تو قربانی دے رہی ہوں. بیٹی کہتی ہے بابا میں دوسرے گھر میں نہیں جاؤں گی، بابا میں شادی نہیں کروں گی، بابا وہ تو مجھے نوکرانی بنائیں گے، مجھے تو نوکرانی سمجھ لیں گے. میں تو بابا سویرے سویرے یہاں پر اٹھتی ہوں 9 بجے 10 بجے، آپ میرے منہ پر پیار سے ہاتھ پھیر کے اٹھاتے ہیں، وہ تو مجھے سویرے اٹھائیں گے، اٹھو سب کے لیے گھر ناشتہ بناؤ، میں نے آفس جانا ہے. پھر پیچھے ساس کی خدمت کرنی ہے، بوڑھے سسر کی خدمت کرنی ہے، بوڑھی ساس کی خدمت کرنی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا لگانا ہے، برتن دھونے ہیں. بابا میں تو نوکرانی بن جاؤں گی. تو اب بابا کیا جواب دیتا ہے؟ بابا اس کو کہتا ہے بیٹی تو وہاں نوکرانی نہیں بن کے جا رہی، گھر کی مالکن بن کے جا رہی ہے. تیری ساس ساری زندگی کب زندہ رہے گی؟ اپنی امی سے پوچھ کیا تیری دادی ساری زندگی رہی ہے؟ اب تیری دادی یعنی کہ میری والدہ، یعنی کہ تمہاری امی کی ساس یہاں پہ گھر میں نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ کہ اس گھر کی مالکن کون ہے؟ تیری امی. بیٹی یہ بتاؤ کہ اس گھر کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیٹی تیری امی کے ہاتھ میں ہے. بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہاری امی کیا یہاں کی نوکرانی ہے؟ تم اس کی اولاد ہو، تمہارے بہن بھائی ہیں، وہ ان کے لیے کھانا پکاتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کی خدمت کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے کپڑے استری کرتی ہے، اتنے سارے کام کرتی ہے. کیا یہ نوکرانی ہے؟ تم دیکھو تو صحیح تمہاری ماں کی کتنی عزت ہے، بیٹے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں. میں تمہاری امی کو باہر نہیں جانے دیتا کہ یہ اس کو کام نہ کرنا پڑے، میں جاتا ہوں. بیٹی تم اس گھر کی ملکہ بن کے جا رہی ہو. جس طرح تمہاری امی کی یہاں پر عزت ہے، انشاءاللہ اسی طرح تمہاری بھی عزت ہوگی. لیکن بیٹی
उस घर को तुम अपना घर समझोगी तब, वहां पर रहने वाले बुढ़े बुढ़ी को वही दर्जा दोगी जो तुम मुझे देती हो, तो फिर बेटे तुम देखना कि तुम्हारी कितनी इज्जत होती है। अब कई बाप होते हैं, वो कहते हैं कि बेटी तू जा, हम तेरे पीछे हैं, इंशाल्लाह तो कोई ऐसे पराई या गैर नहीं, हम तो कोई बेच नहीं रहे हैं, अगर वहां ना बच सकी तो हमारी झोली बहुत बड़ी है। मैंने इस तरह के भी कई देखे हैं। इस तरह कहने से बेटियां कभी नहीं बसी। उस पहले बाप ने जो नसीहत की अपनी बेटी को, वो बड़ी ही करामत थी, और फिर उसकी बेटी बस गई, और फिर उसके दाएं बाएं उसके जानसार भी मौजूद थे, और फिर रुपए पैसे की रेल पेल भी होने लगी। जब घर में इत्तेफाक इत्तेहाद हो तो बरकत भी होती है। तो लड़के वालों को भी चाहिए कि भाई दूसरे की बेटी को ब्याह के ला रहे हो ना, तो उसको नौकरानी का दर्जा ना दो ना। जिस तरीके से पहले घर का सिस्टम चल रहा है उस तरह चलता रहे। हाँ, वो उसको ये एहसास दिलाओ कि यार ये तुम्हारा अपना घर है, तुम कोई मुलाजमा नहीं हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई तुम मुलाजमा नहीं हो तो तुम बेड के ऊपर लेट जाओ और लड़के की अम्मा जो है वो काम करती रहे, वो बहनें काम करें, या बहनें कहें कि ये आई, ये अब काम करे ना, हमने कौन सदा रहना है, हम तो यहाँ से दूसरे घरों में हम शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी भी शादियाँ हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, मिलजुल के रहना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है ना, ये मिलजुल के रहने का नाम है, बड़ी हसीन चीज़ है। हमारे यहाँ माशरे में एक बड़ी तल्ख हकीकत ये है कि जिस वक्त बंदा मर जाता है तो उसकी याद आती है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जब वो मर जाती है या मर जाता है, हम कहते हैं बड़ी अच्छी थी। वो मर जाता है तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा था। जिंदा होते क्यों नहीं हम अच्छा समझते उसको, हम उसे क्यों नहीं अच्छा बनने का मौका देते। और वही वो 20-22 साल दूसरे घर में रह के आई है, आप उसको बंदी बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, वो आई है तो आप उसको खरीद के नहीं लाए, भगा के नहीं लाए, ठीक है। उसके भी माँ बाप हैं, उसको उन मिलने का मौका फराहम करें। खाम खा के अपनी ख़ानदानी रवायात ऐसे ना उसके ऊपर मुसलत करें, यानी कि उसका आना जाना बंद कर दें। ये कहीं भी इस्लाम में नहीं है कि उसका आना जाना बिल्कुल बंद कर दें, भाई तुम नहीं जा सकती हो या तुम्हारे वालिदैन नहीं आ सकते हैं। हमारे यहाँ तो हर घर में यही नाराज़गियाँ पड़ी हुई हैं। बीवी को मौका दें, चंद दिन के बाद वो अपने वालिदैन के पास से हो के आया करें। भाई बच्चे हो जाएंगे, मसरूफियात हो जाएंगी, फिर ये आना जाना, फिर इसमें फिर वो फासला बढ़ता चला जाएगा। वो अपने आप फिर वो आना जाना फिर और कम होता चला जाएगा, फिर और कम होता जाएगा। उसके माँ बाप कब जिंदा रहेंगे सारे? माँ भी फौत हो जाएगी, बाप फौत हो जाएंगे, तो मेका खत्म हो गया, तो अब बेचारी किधर जाएगी? उसको आप उधर भी नहीं जाने देते हैं, यहाँ भी सुकून नहीं लेने देते हैं। और वही औरत को सुकून है ही नहीं। औरत का जितना बड़ा बुलंद मर्तबा, औरत को सुकून कोई नहीं है। उसका अपना हकीकी बाप उससे राजी नहीं है। वो कहता है बेटी इतना अरसा हो जाता है तो हमें मिलने नहीं आती, तुझे हमें परवाह नहीं है, तुझे हमारी परवाह नहीं। माँ बाप ये कह रहे हैं, उसके बहन भाई कहते हैं कि तुझे हमारी परवाह नहीं है। उसका शोहर है ना, वो उससे नाराज़ है, वो कहता है तुझे हमारी परवाह ही नहीं, तुझे मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। जो सास ससुर हैं वो उससे राज़ी नहीं है, वो कहते हैं अपने घर की तरफ ध्यान दे, ये कर वो कर, वो नहीं राज़ी रहते। उस औरत के बेटे बेटियां वो भी नहीं राज़ी रहते, कोई खुश नहीं रहता उससे। वो बेचारी अकेली जान सबको राज़ी करती फिर रही है, सास ससुर को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने खामंद को। जिस तरफ देखती है वो सबसे पहले उसका मुंह देखती है कि ये इसका मुंह बना हुआ है। मैं जितनी ये बातें कर रहा हूँ ना, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत भी है, और ये बिल्कुल हकीकी बातें कर रहा हूँ। ये जो मेरी बातें सुन रहे हैं ना, ज़रा अपने अपने गिरबान में भी झांकें और अपने घरेलू माहौल के अंदर झांक के देखें ज़रा कि क्या इस तरह है नहीं। हमारे घरों में तो नाम रखने पे झगड़ा होता है। जो नानका है, जो ननियाल होता है, वो कहते हैं क्यों जी हमारा कुछ नहीं लगता, हमने नाम नहीं रखना। जो ददियाल होता है, दादका होता है, जो बाप होता है, दादा, वो कहते हैं जी हमारी चीज़ जी, हमारी औलाद है, हमने नाम रखना है। हाँ तुम्हारी औलाद है, तुम बड़े शहनशाह आगे हो ना, तुम्हारी औलाद ने जाके आगे बड़ा शहनशाह बन जाना है। या ननियाल वालों से पूछो, हाँ जी तुम्हारा लगता है जी, हाँ ठीक है जी, तुम इसको नाम दे लो, तुम्हारे नाम देने से ये कहीं का वो शहनशाह या वज़ीर आज़म लग जाएगा। बस एक खुद सताई के शिकार हैं हम। और एक
خود ساختہ حقوق بنائے ہوئے ہیں. جو حقوق یا فرائض ہم نے ادا کرنے ہیں نا، وہ ان کی طرف ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں ہے. بس غلام بن کے رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان دے دیا، بس یہی حقوق ہوتے ہیں. یہ حقوق صرف یہی نہیں ہوتے. بیوی کے ساتھ پیار سے بات کرنا، اس کے منہ میں کھانے کا نوالا ڈالنا، وہ بھی آپ کے ڈالے. ایک پلیٹ میں میاں بیوی کھا لیں، ایک چارپائی پہ بیٹھ جائیں، سب کے سامنے بیٹھ جائیں، سب کو پتہ چلے ان کے پاس پیار ہے. ہمارے ہاں تو معاشرے میں ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایک چارپائی پہ بیٹھے ہو، سب کے سامنے شرم نہیں آتی؟ ایک پلیٹ کے اندر کھا رہے ہو، تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے اس جگہ منہ لگا پیا کرتے تھے جہاں سے ازواج مطہرات پیا کرتی تھیں. یہ درس کس لیے ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ امت کے لیے ہیں. معاشرے میں اس طرح پیار پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی میں پیار پیدا ہو تو جو خامند ہے وہ پھر باہر معاشرے میں برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور بیوی بھی جو ہے وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگی. یہ چند سی معروضات ہیں جو میں نے آپ سامنے پیش کی ہیں. یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.